رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور تشنیگان علوم نبویہ، آج میں جس مقدس مشکبار عنوان سے اس محفل یارہ کو منظر کرنے چلا ہوں وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے اردو کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے اردو کو مسیحا کر دیا. جناب صدر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید میں ارشاد زبان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم الشان حکم پڑھ کر کے گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعریف کروائی. آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا کہتا تو مسکرا کر درگزر کر دیتے، اسے برا نہ کہتے. جناب صدر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی صرف زبانی تلقین نہیں فرمائی، اپنے عمل سے بھی خود کو اخلاق کا پیکر ثابت کیا. اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے تُکْسِبُ الْمَسَاکِینَ، آپ مساکینوں اور بے نواؤں پر حرف کیا کرتے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی غلطی کو معاف فرما دیا کرتے، اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے، اپنے مہمانوں کا خیال رکھا کرتے. جناب صدر، اسلام بھی کہ ایک اخلاقی معلم کی زندگی ایسی ہے جس کا ہر دنیا میں محفوظ اور معلوم ہے، جس کی زندگی کا ہر پہلو روز روشن کی طرح آیا ہے. اسلام کے اس معلم کی شان اس لحاظ میں بلند و بالا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا پہلے خود کر کے دیکھا. اس کا جو قول تھا وہی اس کا عمل تھا. اس نے یہودیوں کو بتا دیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ساتھ ہی مسلمانوں کو مخاطب کیا لِمَا تَقُولُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. صحیفہ اسلام کے اوراق اٹھا کر دیکھو تو حسن اخلاق کا عظیم معلم حسن اخلاق کی تحریر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جناب صدر، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی گواہی ان الفاظ میں دی: اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردوں کو کھایا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے. اسی طرح میں ایک شخص ہم میں سے مبعوث ہوا، اس نے ہمیں سکھایا بتوں کی پوجا نہ کرو، ہمسایوں کو نہ سکھاؤ، مظلوموں کے اوپر ظلم نہ کرو، اور عورتوں میں بدنامی کا داغ نہ لگاؤ. جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ خود رب کائنات نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر آپ کو ان شان پر قائم کر دیا. اتنا ہی نہیں جناب صدر، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف روانہ ہوئے. جیب میں صرف 8 درہم تھے. راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے پوچھا: بڑی بھی کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ وہ کہتے رہی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کر سامان لینے کے لیے بھیجا تھا، نہ جانے وہ 2 درہم کہاں گم ہو گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کرے گی. یہ کہنے کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چپ کروایا، اس کے ہاتھ میں 2 درہم رکھے، اسے تسلی دی اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے. آپ جیسے ہی بازار میں پہنچے، آپ نے 2 درہم کی ایک قمیض خریدی اور واپسی کی طرف جانے لگے. راستے میں آپ کو ایک فقیر نظر آیا جس نے ایک پھٹی پرانی چادر اپنے سطر کے اوپر باندھی ہوئی تھی اور وہ ایک صدا لگا رہا تھا: جو مجھے پہنائے رب کونین جنت کا جوڑا عطا فرمائے، جو مجھے پہنائے رب کونین جنت کا جوڑا عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رک گئے. فقیر نے دوبارہ صدا لگائی: جو مجھے پہنائے رب کونین جنت کا جوڑا عطا فرمائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت وہ قمیض اسے پہنا دی. جناب صدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں کہ جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک اللہ کا ڈر ہو اور دوسرا تمہارے اچھے اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ سخت دل انسان اور بد اخلاق انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. سخت دل اور بد اخلاق انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا: وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر.
اکثر کوئی لو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لو مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.